ہم لوگ کا نا گڈی پینچر ہو گئی، باہر نکلیا پہلے گڈی کا بوہے پنیا زور دی تیری ماں، ہاں جی یہ لکھا نہیں جا رہا، پھر اس کے بعد ٹائر نو پینچر ٹھڈا ماریا تیری، پھر ٹائر بنانے والے نو گال کڈی، پھر اگر پینچر لوایا سی 2-3 دن پہلے اس دی ماں پینک کی تھی، تینوں سواب ملیا۔ اگر تینوں یہ تھوڑی جی تکلیف پہنچی اسی کہ اللہ تیرا شکر ہے کسی بڑی آفت تو بچائے گی، یا اللہ تو میرے اس سے آسانی پیدا کر دے، اللہ کی قسم راہ چلدا تو اپنا ٹائر دئیے گا، اے میرا ایڈریس لے لو جی تو مینوں ٹائر پہنچا دینا، تہاڈا ٹائر پھٹ گیا ہے جی۔ پہلے ہی نوستیاں دیاں گلاں، پہلے ہی منہ سے بکواس شروع ہو گئی، پہلے گڈی نو گالی، پھر اپنے آپ نو گالی، بوا پنیا باہر نکلیا، یہ کیا ہے یار، یہ اسلام ہے؟ مومن کو اتنی سی تکلیف، ایک کانٹا چبھنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا اللہ۔ ایک کانٹا چبھے، ایک کانٹا، آپ نے اسی لیے فرمایا جب بیمار کے پاس جاؤ تو کیا کہو، لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تیرے گناہوں سے تجھے دھو رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 بار یہ دعا پڑھتے، اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ یہ دعا موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ پھر آپ مریض کو جب دیکھتے جاتے تمہارداری کے لیے، اسی تے برادریاں نبھانے سے جانے ہیں نا، دوستیاں نبھانے سے، کہ کیسی یار آیا ہی کوئی نہیں۔ اپنی نیت ٹھیک کرو، نیت، جنازے پہ بھی جاؤ تو نیت ٹھیک کر کے جاؤ کہ اس کا حق ہے میری دعا کا، وہ میری دعا کا محتاج ہے کہ میں جاؤں اس کے لیے دعا کروں۔ یہ نہیں کہ وہ کی کہے گا یار جنازے سے نہیں آیا تجھے کچھ نہیں ملے گا، صرف سوچنا ہی ہے نا تم نے، وہ دیکھنا تو ہے ہی ہے اس نے تمہیں بھائی کہ یار آئے سن سلفی صاحب جنازے تھے، نیت اپنی ٹھیک کرنا کہ میں اللہ واسطے گیا نا، تجھے مل جائے گا۔ کتنا ملے گا؟ احد کا پہاڑ جنہوں نے دیکھا 11 کلومیٹر ہے۔ آپ نے فرمایا جو جنازہ اللہ کے لیے پڑھتا ہے نا، جنازہ پڑھتا ہے اور پھر دفناتا ہے، جنازہ پڑھ کے دفن ہونے تک اس کی قبر پر دعا مانگ کے جب آتا ہے، اس کو 2 قرات سونے کا ثواب ملتا ہے، خیرات کرنے کا 2 قرات سونا۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کی کیا حجم کیا ہے اس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک احد کا پہاڑ سونا خیرات کرنے کا ایک قرات ہے، ایک قرات۔ یہ نظر نہیں نہ آتا، نبی کی بات پر بلیو کر لو نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی تیمارداری کے لیے جاؤ، اس کو جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے یا اس کا ہاتھ پکڑتے، پھر آپ کہتے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 7 بار یہ پڑھتے ہیں، 7 بار۔ پیر مولا نے کہا مریض کے گھر جاتا ہے، مریض کے گھر پیر، کائنات دا سب تو بڑا پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، یہ نہ آنا نہ تیلا، نہ چھور نہ منتر، نہ نوسر بادی نہ کچھ، تیرے گھر آیا میں تویز کڈن واسطے، یہ سرکار تویز کٹ دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ تیمارداری کے لیے چاہے ہاسپٹل میں جاؤ، اللہ مجھے آپ کو توفیق دے، اگر جائیں تو اپنی نیت کو پہلے ٹٹولو کہ یار دوست دی ماں ہے نا، ٹھیک ہے انہیں دیکھنا ہی دیکھنا، اللہ دلی جو شیطان پاندہ ہے بھائی میں نے معاف کر دے، میں تیری رضا سے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا جو رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے، اس عمل کو اللہ کو پیش کر کے اپنی دعا اسی وقت قبول کروا سکتا ہے، اسی وقت قبول، چاہے اللہ کے ایک چونٹی کو نکالا ہو اللہ کے لیے، پانی میں تیر رہی ہے نا، آپ نے اس کو اس نیت سے نکال دیا کہ یار بیچاری نو کڈا طرف دی پئی ہے، کس کے لیے کیا؟ اللہ کی قسم میرا یہ تجربہ ہے، اللہ کو اس کا حوالہ دے کر میں دعا قبول کروا سکتا ہوں کہ یا اللہ اس کو قبول کر، پہلے یہ کرنا ہے کہ اس کو عمل کو میں نے تیرے لیے کیا، اس کو قبول کر لے یا اللہ، تیری مہربانی ان قبول کر لے، یہ نہیں کہنا قبول کر۔ آج تو ہم دیکھتے ہیں نا تویز کھولتے ہیں تو تویزوں میں حکم لکھا ہوتا ہے جن پری فلاں فلاں کو دور کر، اللہ نے حکم لکھا ہے۔ یہ شکر ہے کہ اللہ نے کہندے کسی غیر اللہ نے کدھر علی رضی اللہ عنہ کہندے، کدھر جبرائیل نو کہندے، کدھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہندے، شکر ہے کہ اتے نہیں حکم چلاندے پہ، ہاں جی۔ تو میرا بھائی جب بیمار کے لیے جاؤ، اور بیمار کو بھی چاہیے کہ منہ سے کوئی بد فعلی نہ نکالے، یہ بھی سبق میں آپ کو دینے لگا ہوں۔ ایک بندہ آپ کے لیے اچھی بات کرے تو اس پر آمین کہا کرو،
کوئی اگر آپ کی کوئی تعریف کر دے نا، ابل تو منہ پر تعریف کرنی منع ہے. آپ نے فرمایا اس کے منہ میں خاک جو کسی بھائی اپنے بھائی کی منہ پر تعریف کرتا ہے. اس نے اپنے بھائی کو برباد کر دیا جو اپنے بھائی کی منہ پر تعریف کرتا ہے. ہاں اگر تمہیں کسی نے کہہ دیا تو تم اس کے جواب میں اپنے آپ کو برا نہ کہو. بات کہتے ہیں نا کہ یار تو بڑا چنگا، او نا جی اسی تے بڑے فلاں دے پتر ہیں، اپنی امی نو گالی کر دینا ہے نا. آپ نے فرمایا وہ یہ کہے اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون واجعلنی خیرا مما یظنون. اے اللہ میں نے نہیں اس کو کہا کہ میں اچھا ہوں، میری مغفرت کر دینا. کتنی عاجزی ہے، کتنی، میں نے نہیں کہا کہ میں صحیح ہوں، میری مغفرت کر دینا، اور مجھے اس کے ظن سے جو میرے بارے میں ہی سوچتا ہے مجھے اس سے بہتر بنا دے. اے ٹوٹ جائے گا او یار کرسی ویلی کر دیو نا. ہاں نہیں وہ کرسی ویلی کر لو یار، پئی ہوئی ہے نا. کہ اللہ مجھے اس کے بارے میں جو یہ سوچ رہا ہے نا مجھے اس سے بھی بہتر کر دے، اس کے ظن سے بہتر کر دے. ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر دیکھا، بڑی بری حالت ہوئی تھی بیماری کی وجہ سے. یہ بھی سبق کی بات بتا رہا ہوں. یہ ہمارے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جس کی ہمیں پکڑ ہوئی ہے، ہم ان کو نہیں چھوڑتے، ہم تولتے نہیں ہیں بولتے ہوئے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کیا حالت بنا رکھی ہے تو نے؟ بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ تیری حالت کو سنوار دے. کہنے لگا یا رسول اللہ ہن کے سنور نہیں. غصے میں آپ نے فرمایا اللہ تجھے اسی طرح رکھے. پھر اسی حالت میں مرا. یہ کیا سبق ہے کہ اچھی بات کو پک کرو، آمین بولو. ایک آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی الٹے ہاتھ سے کھانا نہ کھاؤ شیطان کھاتا ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو اللہ نہیں دیا نا. آپ نے فرمایا جاؤ اسی سے کھاتے رہو، مرتے دم تک الٹے ہاتھ سے کھاتا رہا. اچھی بات کو اپریشیٹ کرو، اس کو دعا دو. کوئی نماز کا کہے تو یہ نہ کہو تکین بڑے نمازی فلانے دے پتر، جی مت گالی دو اس کو، لوٹ آئے گا تمہارے پر یہ بہت برا. گالی لوٹ کے آتی ہے. ایک وقت آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اپنے والدین کو گالیاں دیں گے. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی بدبخت ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جو کسی کو گالی دے گا، کسی کی ماں کو، بہن کو، باپ کو، اگر وہ جواب نہیں دے گا تو وہ لوٹ کر اس پر جائے گی. ہم تو کہنے تکنا پتر تو مینوں گال کڈیے پینوں دی تیری میں دادی دی گال کڈ سا. مقابلے کرتے ہیں. تو صبر تو کر کے دیکھ. اللہ کی مدد کس کے ساتھ آتی ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اور اللہ تیری مدد دو طریقے سے کرتا ہے. تو تویزات آ گیا نا مدد شروع کر لیتی ہے پیران کو جا کے، وہ کہتا ہے تیری مدد میں کروں گا دو طریقے سے، لیکن ایک پروسیس ہے اس پہ آ. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، جب بلاؤں آ جا. میں اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، آ جا. غریب ہو امیر ہو جو بھی ہو کدھر آؤ؟ فلاح کی طرف. فلاح کا معنی کیا ہے؟ دونوں جہان کی بلائی، دنیا کی اور آخرت کی. بلانے والا کون ہے؟ اللہ. مجبور ہے. اس کو کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اللہ ان کیوں دینا پہ ہے 50 سال بعد آیا؟ وہ بڑا وہ بس آ گیا، اس نے بات مان لی اللہ کی، اور پھر وہ اللہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تجھے تو برباد ہے آباد کر دوں گا، بے اولاد ہے اولاد دوں گا، ذلیل ہے عزت دوں گا، بیمار ہے شفا دوں گا. لیکن وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ کوسلے کوچلے ان سے نکلو. ہاں دعائیں بتائی ہیں لیکن وہ بھی ساتھ مشروط ہے، نماز کے ساتھ مشروط ہے. آپ بم بنا کر پائے رکھ لو کار، جب تک جہاز سے لوڈ نہیں کرو گے انہیں نہیں جانا، یا مزائل ہی نہیں پاؤ گے. تو مزائل بناؤ نہ مزاحل بناؤ، یہ نماز مزائل ہے. پھر اس میں ڈالو بارود دعا والا، پھر جاتا سیدھا میرے رب کے پاس. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ اللہ کہہ رہا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. تو میرا بس چلے تو میں اپنی نمازاں بھی بڈھی کو پڑھاواں، میں تھکے آنا میری نمازاں تو پڑھیا کر. ہاں جی تو ہے نا ایسے ایسے گروہ ہے نا تمہاروں انہی فرقوں میں ہی ہے نا کہ اتنے پیسے سال کی نمازوں کے جمع کرا دیو، 50,000 نمازاں دے اتنے پیسے ہیں، 1 لاکھ نمازاں دے اتنے پیسے. اللہ اکبر کبیرہ. میرا رب تمہیں بتائے اور تم نے کون سے شارٹ کٹ راستے نکال لیے.
ذلیل و رسوا ہو کے پیسے خرچ کے سفر کر کے فلاں دربار تے چلے جاؤ جی اتنے قبول ہوندی ہے دعا. تو رب کہندا میں تیرے رگے ہاتھ دے قریب ہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. جب تم مجھ سے دعائیں مانگتے ہو میں تمہاری دعاؤں کو، اللہ کہہ رہا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا نا کہ اے میرے پیارے نبی ان سے کہہ دو، یہ تم سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اللہ کیا ہے کہاں ہے، ان کو کہو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب. کتنا قریب؟ دوسری آیت میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اتنا قریب ہے کوئی تیرے؟ تیری امی بھی اتنے قریب نہیں ہے، تو بھی اس سے اتنا قریب نہیں ہے جتنا رب تیرے قریب ہے. یہاں کہا جاتا ہے دیکھو جی یہ کہتے ہیں جی کہ ڈائریکٹ اللہ نال، ہاں جی تے چپڑاسی ملنا پہنتا ہے پہلے افسر نو ملنے سے، وہ بدبخت اللہ سے ملا رہا ہے اس کو، وہ بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا، تیرے اندر جانے تک وہ رشوت وچ پکڑے ہوئے ہوندا پیا ہوئے، ہاں جی تو اللہ سے اس کو ملا رہا ہے. دیکھو جی اوپر جانے سے سیڑھی دی لوڑ ہے. اور ظالم وہ میرا رب کہہ رہا ہے، اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہہ دے تو، اپنی اس کتاب میں کہہ رہا ہے جس میں لا ریب فی، کوئی شک نہیں زبر زیر کا، کہہ دے، کہنے والا، کتاب بتانے والی اور زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. ان سے کہہ دو کہ تمہارا اللہ قریب ہے، جب تو دعائیں مانگتے ہو میں دعائیں قبول کرتا ہوں. دعا مانگتے صحیح ٹیڈی جلال پا کے. لا الہ الا اللہ